बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कैपिटल आर। मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद असलान फारूक। नाज़रीन, इस हुकूमत की खारजा पॉलिसी के ऊपर हम बात करेंगे और कुछ बात होगी कि किस तरह से कश्मीर के अंदर पिछले साल 2018 के अंदर भारतीय जुल्म और जबर का निशाना बने हैं कश्मीरी अवाम। मैं डॉक्टर साहब आपसे आगाज करना चाहूंगा। सबसे पहले कश्मीर के मुतालिक कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था कि ये हमारी शाहरग है। भारतीयों ने उसके जवाब में कहा कि ये हमारा अटूट अंग है। आप क्या समझते हैं सर कि कश्मीर के मामले को आज 71 साल तारीख के अंदर भी पाकिस्तान की तरफ से प्रायोरिटी के ऊपर रखने के बावजूद भी हम किसी नतीजे पे नहीं पहुंच सके? देखिए, कश्मीर ने बहुत से रुख अख्तियार किए। जो कश्मीर का मामला है, अगर हम आज की बात करें तो आज में तो कश्मीरी ही उसमें जद्दोजहद कर रहे हैं और कश्मीरी ही वहां पे एक लड़ाई लड़ रहे हैं हिंदुस्तान के साथ अपनी आज़ादी के लिए, अपनी खुद मुख्तारी के लिए। अब ये जो पहले ये था कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान का झगड़ा है कश्मीर, वो बात हमें जरा कमजोर होती नजर आ रही है। और लेकिन हिंदुस्तान यही चाहेगा कि कश्मीर के मसले को बनाए कि ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान का मसला है, जैसे कोई जमीन का मामला है। ये जमीन का मामला नहीं, ये इंसानों का मामला है। और अब सबसे ज्यादा जो मसला कश्मीर में हो रहा है वो इंसानी हकूक का हो रहा है। ये इंसानी हकूक की पामाली जिस लेवल के ऊपर हो रही है और जिस तरह वो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। देखिए, ये 3 जनरेशन है, 3 पौध है जिन्होंने मुजाहमत की हिंदुस्तान के कंट्रोल के खिलाफ, हत्ता के जो उनके हिंदुस्तान के साथ जो ताउन भी करते हैं, जैसा महबूबा मुफ्ती हैं, फारूक अब्दुल्ला हैं, उन्होंने भी आवाज बुलंद की। बल्कि महबूबा मुफ्ती ने तो अपनी हुकूमत से उनकी बर्खास्त कर दी गई और वहां पे उन्होंने गवर्नर रूल भी लगा दिया हुआ है। और उन्होंने भी कहा जब लोकल इलेक्शंस हुए कि हम बाइकआउट उसका करेंगे, जो उन्होंने किया। मतलब यहां तक हालात हो गए। जो यहाँ पे वज़ीर आज़म मोदी का प्लान था कि इसको आइन में तरमीम करके हिंदुस्तान की 370 शायद उनका शिक है, वो उसको हम करके और कश्मीर को हम इंडक्ट कर लेंगे हिंदुस्तान के अंदर, वो कोई भी नहीं मान रहा वहां पे कश्मीर में। तो मैं ये कहूंगा कि अब जो कश्मीरियों की जंग है, अक़वाम मुत्तहिदा हो या ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये इसी तरह जैसा फलस्तीनियों की है, इन्होंने अपनी जंग खुद लड़ ली है और ये लड़े हैं। इसी तरह फलस्तीनी अपनी जंग खुद लड़ रहे हैं और ये खुद ही लड़ेंगे। और हिंदुस्तान को उन्होंने बॉकडाउन कर दिया हुआ है और उनकी 6 लाख फौज वहां पे है और रिसोर्सेज जिस किस्म के उनके जाया हो रहे हैं हिंदुस्तान के, ये ज्यादा देर तक चीज नहीं चलेगी। और हम देखेंगे कि कश्मीरी जो है वो अपनी जद्दोजहद में कामयाबी होंगे। जहां तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, ठीक है, हमें एक सियासी और मॉरल जिसे हम कहते हैं वो हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए। बाकी हम सपोर्ट कर भी नहीं सकते, इसलिए वो सब चीज कश्मीरियों ने अपने हाथ में ले ली है। बिल्कुल ठीक है। ब्रेक से वापस आता हूं। डॉक्टर फारूक हसना साहब, आपसे पूछूंगा कि अक़वाम मुत्तहिदा जो है वो क्यों नाकाम हुआ कश्मीर के मामले में, पर्टिकुलरली अपनी ही करारदादों के ऊपर अमल दरामद क्यों नहीं करवा सका? एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो यहीं से कंटिन्यू करेंगे। मेरे साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर फारूक हसना साहब, आप क्या समझते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा क्यों नाकाम हुआ कश्मीर के मामले में? ये देखिए, इस बात का जवाब देने से पहले हमें ये देखना है कि उसकी तश्कील कैसे हुई अक़वाम मुत्तहिदा की। अक़वाम मुत्तहिदा की अपनी कोई शख्सियत बज़ाते खुद नहीं है, उनकी तो अपनी फौज भी नहीं है, वो ममालिक की वजह से बना हुआ है। अब इसलिए जो ममालिक की वहां पे पॉलिसी होती है तो उसके मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा ही एक्ट करता है। और जो इनको सारी पावर्स दे दी गई हैं सिक्योरिटी काउंसिल को इन मामलात में, पीस मेकिंग और पीस कीपिंग की, वहां पे बड़ी ताकतें जो बैठी हुई हैं वो उनके अपने इंटरेस्ट हैं और वो वीटो करते आए हैं। पहले पाकिस्तान चूंकि मुआहदों में शामिल हो गया था सीटों में, तो इसलिए रूस ने इसको वीटो करना शुरू कर दिया। अब अमेरिका का जो एटीट्यूड है वो सारे मसले को देखते हैं टेररिज्म के उस निगाह से, जो कि गलत वो देखते हैं कि अगर कोई एक पत्थर भी फेंके हुकूमत के खिलाफ तो वो टेररिस्ट है, और हुकूमत चाहे कुचल के रख दे और वहां पे खून खराबा करे, जो भी करे, वो अपने सेल्फ डिफेंस में कर रहे हैं। तो इसलिए वो जब जो ममालिक का एटीट्यूड है, जो उनका जो तरीका कार है, वो ही फिर अक़वाम मुत्तहिदा की पॉलिसीज के ऊपर वो होता है। अब देखिए, यहाँ पे एक और हमने बात देखी, जैसे वक्त गुजरा जब सिक्योरिटी काउंसिल फंस के रह गई
اور وہ ویٹو کرنے لگے تو پھر بہت سے معاملات جنرل اسمبلی میں بھی جانے لگے. فلسطینیوں کا خاص طور پہ مسئلے بہت زیادہ جنرل اسمبلی اور افغانستان پہ جب روس نے اس کو قبضہ کیا تھا اس کے اوپر تو وہ ریزولوشن ایک پاس کر دیتے ہیں لیکن جس کی کوئی مورل اتھارٹی تو ہوتی ہے لیکن اس کا کوئی عملی طور پر اس پہ بات نہیں بنتی. یو این جو ہے وہ باؤنڈ نہیں کر سکتا کسی بھی ملک کو انفورس کرنے کے لیے کہ آپ نہیں, وہ ان کے پاس کوئی قوت ہی نہیں. دیکھیے آپ عراق کا دیکھ لیجئے, جب امریکہ نے عراق کے اوپر کیا تھا تو اس میں ممالک نے نہیں ایگری کیا تھا, بہت سے, فرانس تک نے نہیں کیا تھا جو سیکیورٹی کونسل کا پرماننٹ ممبر ہے, برطانیہ نے بھی نہیں کیا تھا, لیکن اس کے باوجود انہوں نے یونیلیٹرل ایکشن لیا تھا ان کے خلاف. تو اس لیے اقوام متحدہ سے توقع یہ رکھنا پیس میکنگ اور پیس کیپنگ کی ایز سچ. تو دوسری طرف اگر دیکھیے میں ایک جلدی سے ایک بات کہہ دوں, دوسرے اقوام متحدہ کے دو حصے ہیں, ایک تو سیکیورٹی کونسل ہے, دوسرا اس کی ایجنسیز ہیں جس میں یونیسکو آج امریکہ اسرائیل وہ نکل گیا, اس ایجنسی سے لینا یونیسکو سے جو کہ سب سے زیادہ کام کر رہے ہیں, FAO ہے, WHO ہے, وہ حصہ تو اقوام متحدہ کا بہت کامیاب ہے, اس نے تو بہت کام کیے. پاکستان میں یہ چیچے کو ختم کرنا, یہ پولیو کا, یہ ریفیوجیز کے مسئلے اور بہت سے سارے مسئلے یہ ایجنسیز ہی کرتی ہیں. لیکن جہاں تک ان کا سیکیورٹی کونسل کا ایک آرگن جو ہے جو پیس میکنگ اور پیس کیپنگ کا تعلق ہے, اس کی وجہ جیسے میں نے پہلے کہی یہ جو ممالک ممبر ہیں یو این پیس کیپنگ فورس ہوتی ہے, اس کے 3 مقاصد ہیں, پیس بلڈنگ, پیس کیپنگ اور اینڈ میں پیس انفورسمنٹ. اگر ہم اٹھا کے دیکھیں سیکیورٹی کونسلز کے ان معاملات کی طرف کہ کشمیر کے معاملے کے اندر جو ہے, جس طرح سے بریگیڈیئر صاحب نے بھی کہا کہ ہمیں شملہ ایگریمنٹ سے باہر نکلنا ہوگا, کیا شملہ ایگریمنٹ ایک بنیاد نہیں ہے انٹرنیشنل ایشو کو بائی لیٹرل ایشو میں کنورٹ کرنے کی, اور بائی لیٹرل ایشو چونکہ ہو گیا اس لیے اب یہاں تو نہ انٹرنیشنل کمیونٹی آ سکتی ہے, نہ انٹرنیشنل یو این پیس کیپنگ فورس آ سکتی ہے, جس کی وجہ سے معاملات نہیں سر دیکھو کوئی کچھ نہیں کر سکتا. یہ قومیں جو ہیں اپنی جنگیں خود لڑتی ہیں اور وہ ہار اور جیت ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے. الجیئرس کی وار آف انڈیپینڈنس آپ دیکھ لیں, ویتنامیوں کی دیکھ لیں, انہوں نے اس کے بعد اور آپ کو بے شمار مثالیں افغانستان کی دیکھ لیں, روس نے آکیوپائی کیا. کرنا ہے جو بھی کرنا ہے کشمیریوں نے خود کرنا ہے. یہ نہیں آپ جتنی بھی آپ کی قوت ہو, پاور کی لیمیٹیشنز ہوتی ہیں. اگر پاور کی لیمیٹیشنز نہ ہوتی نا تو آج امریکہ نے ویتنام پہ قبضہ رکھنا تھا, روس نے افغانستان پہ رکھنا تھا, اور پھر امریکہ نے عراق کے اوپر رکھنا تھا. اس لیے زیادہ دیر تک وقتی طور پہ تو میں نظر آ رہا ہے وہ ظلم بھی کر رہے ہیں, سارا اس کا ریئیکشن بھی ہم دیکھ رہے ہیں. جیسے میں آپ کو پہلے کہا کہ جو ان کے حامی بھی ہیں ہندوستان کے, محبوبہ مفتی اور فاروق عبداللہ, وہ بھی ان سے نالاں ہیں, وہ بھی کیونکہ وہ پریشر اتنا ہے لوگوں کا وہاں پہ. تو یہ کتنی دیر اپنی فوج کو وہاں پہ رکھیں گے, کتنی دیر وہ اپنے ریسورسز وہاں پہ یہ کریں گے جب وہ لوگ ہی نہیں مان رہے اس چیز کو. ٹھیک, اسی میرا نہیں خیال کہ پاکستان کا ایز سچ کوئی رول ہے. اگر رول ہے تو ٹھیک ہے, فیسیلیٹیٹر ہو سکتا ہے پاکستان, اگر ہندوستان اس بات پہ آمادہ ہو جائے کہ مذاکرات کی میز کے اوپر بیٹھیں. پاکستان کا اگر رول نہیں, سیکنڈ میں جو پروفیسر رشید صاحب نے کہا ہے صحیح کہ میں نے یہ نہیں, میرا مطلب یہ نہیں تھا کہ پاکستان کا رول ہی نہیں ہے, میرا مطلب تھا کہ جد و جہد فزیکلی وہ وہاں پہ لڑائی کریں. وہ ہم نے جتھے بھیجے تھے نا جی, افغانستان کی لڑائی ختم ہوئی, اس کا کیا نتیجہ آپریشن جبرالٹر نہیں, اس سے بعد بھی ابھی تو اس میں کیا ہوا کہ وہ جو ایک جینون ان کی وار آف انڈیپینڈنس تھی, اس کو ہم ٹیررزم کے ہم نے اس کو لیبل لگا دی. جو کشمیری بہت سخت نالاں اور ناخوش ہیں, جو فریڈم فائٹرز ہیں, میں ان کی بات کر رہا ہوں, انہوں نے اپنی جان خود لڑ دی ہے. ہاں ٹھیک ہے, پاکستان کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. میں آگے جی ویلکم بیک ناظرین. جی ڈاکٹر صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 71 سال میں پاکستان نے ایک بھی ایسا لیڈر جو ہے وہ پروڈیوس نہیں کیا, اور اب خان صاحب سے کتنی امیدیں وابستہ کی جا سکتی ہیں سر؟ دیکھیے اس میں بات یہ ہے کہ اب کشمیر کا جو مسئلہ ہے وہاں پہ بن چکا ہے ہیومن رائٹس کا مسئلہ, مطلب گراس وائلیشن آف ہیومن رائٹس. اس لیے یہ پاکستان کا فرض بنتا ہے, ویسے بھی فرض بنتا ہے بین الاقوامی کمیونٹی کے ممبر کے طور پہ, کہ پاکستان یہ پوری دنیا کو باور کروائے. ہم ہمسایہ ہیں, ہمیں زیادہ انفارمیشن ہے, ہمیں زیادہ پتا ہے کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے, اور ساری دنیا کو بتائیں کہ یہ اقوام متحدہ کے چارٹر کی خلاف ورزی ہو رہی ہے, یہ انسانی حقوق کی گراس وائلیشن ہو رہی ہے, وہاں پہ ایک جینوسائیڈ اور قتل عام ہو رہا ہے.
دوسرا وہ پاپولیشن کا ریشو بھی ڈسٹرب کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں، ڈیموگرافک چینجز باہر سے وہ لا کے لوگوں کو بسانا چاہتے ہیں کشمیر میں، جا کے پاپولیشن کا ریشو ڈسٹرب ہو جائے۔ یہ باتیں ہیں جو کشمیری سمجھتے ہیں کہ ان کا زندگی اور موت کا سوال ہے۔ اگر 370 آرٹیکل ہٹاتا ہے مودی، وہ نہیں ہٹا سکے، اس لیے کشمیر میں اتنی زیادہ اپوزیشن تھی، یہ پاکستان کی طرف سے کچھ نہیں ہوا تھا، کشمیریوں نے اتنا اپوز کیا تھا۔ اگر وہ ہٹاتے ہیں اور وہ وہاں پہ ہندوستان کے لوگ آ کے، غریب لوگ ہیں، ان کی زمینیں خرید لیتے ہیں اور وہاں پہ تجارت شروع کر دیتے ہیں اور قبضہ کر لے، اور ڈیموگرافکلی پاپولیشن کا ریشو ہی خراب کر دیتے ہیں، تو پھر کشمیر کا مسئلہ ہی ختم ہو گیا۔ اس چیز کو دیکھتے ہوئے، جانتے ہوئے کشمیریوں نے اس قدر زیادہ وہ قربانیاں دے رہے ہیں اور اپنی جانیں، چونکہ وہ سمجھتے ہیں ہمارے زندگی موت کا سوال ہے، اس لیے وہ مودی نہیں کر سکے۔ اس لیے پاکستان کو یہ چاہیے، دیکھیے حکومت، ایک تو آپ بات ہے نا، حکومت کو آپ ایڈریس کرتے ہیں، حکومتوں کو آپ ایڈریس کرتے ہیں۔ ایک ہے جو بین الاقوامی رائے عامہ ہے، یعنی انٹرنیشنل پبلک اوپینین، وہ آپ کی رائٹنگز کے ذریعے ہے، آپ کے میڈیا کے ذریعے ہے، ریسرچ کے ذریعے ہے، آپ یعنی آپ اس قسم کی اپنا کیس جو ہے کشمیر کا پیش کر سکتے ہیں، اور بین الاقوامی رائے عامہ کو آپ تیار کریں اور ان کو بتائیں کہ وہاں پہ کتنی گراس وائلیشن آف ہیومن رائٹس ہو رہی ہیں۔ وہ کشمیر کس کے پاس جائے، کس کے پاس نہ جائے، وہ بات کی بات ہے۔ پہلے وہاں پہ قتل عام تو روکا جائے کشمیریوں کا، اور ان کا جو جینوسائیڈ ہو رہا ہے اس کو روکا جائے۔ یہ پاکستان کو ضرورت ہے کہ حکومتوں کو چھوڑ دیں باہر کی، اور جو رائے عامہ ہے ان کو ڈائریکٹ ایڈریس کریں اور وہاں پہ اپنا پیغام۔ بالکل ٹھیک ہے، رائے عامہ کو ڈائریکٹ ایڈریس کرنے کی